بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں داخل ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ تھوک خون کے برابر ہے یا زیادہ ہے اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور اگر خون کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے جن حضرات کے مسوڑوں میں برش کرنے سے یا مسواک کرنے سے خون نکل آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سحری کے بعد اور افطار کرنے سے پہلے یہ نہ کریں، احتیاط کریں۔ رات پوری پڑی ہوئی ہے، رات پوری وہ جس وقت چاہے وہ کریں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح وضو کا بھی یہی ہے کہ اگر مسوڑوں سے یا منہ سے خون نکلے اور وہ خون تھوک کے برابر یا غالب ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ حلق میں داخل ہو اسی طرح تو پھر بھی اگر برابر اور غالب ہو تو ٹوٹ جائے گا، کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ لوگ خود احتیاط کریں گے تو بہتر اور مناسب ہوگا۔ اسی طرح اگربتی کا دھواں اور لوبان وغیرہ جو ہے ان کو جلا کر اپنے پاس رکھ کے سونگنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر قصدن نہیں کیا، کہیں کسی جگہ پہ وہ گئے، وہاں اگربتی لگی ہوئی تھی یا لوبان جو ہے یہ جلا کر کسی نے رکھا ہوا تھا، بے دھیانے سے اگر وہ وضو گلے کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس لیے روزے کی حالت کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ مسجدوں میں یا کہیں بھی کوئی محفل وغیرہ ہو تو ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں حقہ اور بیڑی پینے سے روزہ چلا جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے ایک روزہ کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں منہ میں اگر شدت مرض کی وجہ سے دوا لگائی تو بلا کراہت وہ جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ منہ کے اندر کوئی شدت ہے، بہت شدید تکلیف ہے، اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، تو اس صورت کے اندر یعنی گلے کے اندر وہ نہ جائے تھوک وغیرہ، یا اس کے ذریعے سے کوئی چیز منہ کے اندر ہی رہے۔ اسی طرح روزے کی حالت کے اندر منجن یا ٹوتھ پیسٹ اور دنداسہ وغیرہ یہ لگانا مکروہ ہے، اور اگر اس کا ذائقہ گلے سے چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں جتنا مرضی خون نکلوائیں یا خون لگوائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کو۔ ہاں اگر ضعف کا خطرہ ہو، کمزوری کا خطرہ ہو تو پھر مکروہ ہے، احتیاطاً روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بوقت ضرورت روزے کی حالت میں دانت نکلوانا یا دانت کی بھرائی کرنا یا دانت میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا علاج کروانا درست ہے، بشرطے کہ وہ دوائی وغیرہ جو ہے یا وہ ٹیکا وغیرہ اس کا پانی وغیرہ گلے سے اندر نہ جائے۔ اگر یہ دانتوں کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے، روئی سے صاف کر لیتے ہیں، اسی طرح خون بھی ادھر ہی روئی سے صاف کر لیتے ہیں، تو وہ گلے سے اندر نہیں جانے دیتے، تو وہ دانت نکلوا سکتے ہیں، بھرائی کروا سکتے ہیں، وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ روزے کی حالتوں میں عورتوں کا یہ سرخی وغیرہ لگوانا، اس میں بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ذائقہ منہ سے اندر چلا جائے تو پھر مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ روزے کی حالت کے اندر جو جوڑے ہیں، کپلز ہیں، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ روزے کی حالت میں بوس و کنار وغیرہ، آرام کرنا، سونا، ان سب چیزوں سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ اسے اپنے اوپر قابو ہو، وہ احتیاط کر سکے۔ اگر وہ احتیاط کر سکے، اپنے اوپر قابو رکھ سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خدشہ ہو کہ احتیاط نہ کر پاؤں گا تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، الگ الگ یعنی رہنا چاہیے، کیونکہ اس صورت کے اندر اگر خدا نہ خواستہ وہ حد سے تجاوز ہو گیا تو پھر نقصان ہے، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم، اور کفارہ ہے 60 روزے لگاتار بغیر ایک بھی وقفہ کیے۔
فدیہ اس حالت میں ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے یا اتنا بیمار ہو کہ روزے رکھ نہ سکے، ورنہ فدیہ جائز نہیں ہے جب تک کہ روزے رکھنے کی طاقت ہو، تو اس لیے پہلے ہی احتیاط کی جائے تو اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے بوس و کنار کرتے وقت یا ویسے پانی وغیرہ نکل آئے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے کے ساتھ روزے کی حالت میں سونے کے بعد غسل لازم آ جائے، یعنی احتلام ہو جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں نہاتے ہوئے احتیاط کرنا ہے کہ کلی اور غرارہ جو ہے وہ زیادہ شدت سے نہیں کرنا، بلکہ عام جو وضو کی کلی کی جاتی ہے یہی کلی کرنی ہے، اور ناک میں اتنا ہی پانی جتنا وضو کی حالت میں کیا جاتا ہے وہ کر لے، اور یہ فرض دونوں ساقط ہو جاتے ہیں۔ باقی پورا جسم ایک بار خشک رہے بغیر وہ نہا لے۔ وضو میں بھی احتیاط کیا کریں، وضو کے اندر عام حالت میں تو ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں بھی میں نے دیکھا ہے، میں گزرا ایک آدمی وضو کر رہا ہے، یعنی یہ تو احتیاط نہیں ہے، یہ تو انتہا درجے کی سستی ہے، اور سمجھ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں یہ تو ہر حال میں پانی گلے میں چلا جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے روکنا۔ تو روزے کی حالت میں جو کلی ہے وہ بھی بالکل معمولی، تھوڑا سا منہ میں پانی ڈالیں اور نکال لیں، تھوڑا سا ڈالیں نکال لیں، اس میں شدت، ناک میں بھی تھوڑا سا، زیادہ نہیں چڑھانا، کیونکہ ایک قطرہ بھی چلا گیا گلے میں تو روزے کا تو ستیہ ناش ہو گیا، تو آدمی سارا دن بھوکا بھی رہا اور پھر نقصان بھی ہوا۔ اسی طریقے کے ساتھ کھانا پینا اور اسی طرح ہم بستری کرنا بھول کر کہ روزہ یاد ہی نہیں، تینوں کام جان بوجھ کے کیے تو تینوں کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ممکن ہے۔ تو اگر آدمی کھا لے پی لے تو جتنا رج کے کھائے رج کے پیے، اگر اسے روزہ نہیں یاد تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا، جی تو یہ تو اس کے جی نصیب ہے، یا کہے اللہ کی طرف سے ہے مہمان نوازی خاص، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں لیکن اگر کوئی آدمی بھول کے کھا لے تو یہاں تک فقہاء نے کہا کہ اگر وہ کمزور ہو، ضعف ہو، تو پھر اسے دوسرا روک کے بھی نہ کھانے دے، اور اگر دیکھے کہ نہیں صحت مند ہے پھر جس کو پتہ وہ اس کو روک لے۔ اور اگر کوئی بھول کر کھا پی لے اور پھر وہ کہ میرا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، پھر وہ جان بوجھ کر کھا پی لے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اوکے انشاءاللہ جاری ہے۔ اللہ ہمیں مسائل دینیہ سیکھ کر اس کے